بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات عمران ریاض خان نے ایک ویلاگ کیا ہے اور ان کا ویلاگ سننے کے بعد میرے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا ہے اور جس طریقے سے میں نے عمران خان کو ایک مستقل مزاج اور ایک بہت بہادر شخص پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو اس جنگ میں عمران خان اور عمران ریاض خان جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے تو عمران ریاض خان کے لیے ایک چھوٹی سی نظم رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیا سوالات عمران ریاض خان نے کھڑے کیے ہیں اور کس طریقے سے جو نیوٹرلز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور جن کے بارے میں جیو یہ خبریں لگا رہا ہے کہ آرمی چیف نے آئی ایس آئی کو ضمنی انتخابات اور سیاست کے تمام معاملات سے دور رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اسی ادارے کا سیکٹر کمانڈر لاہور بار بار شہریوں کو تنگ بھی کرتا ہے، صحافیوں پہ حملے بھی کرواتا ہے، صحافیوں کو تنگ بھی کرتا ہے، سیاستدانوں کو بھی تنگ کرتا ہے اور ہر اس شخص کو تنگ کر رہا ہے جو اس وقت اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن اس سیکٹر کمانڈر لاہور کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہے، نہ ہی کوئی جو محکمانہ کارروائی ہے وہ ہے، اور نہ ہی اسے روکا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے درخواست بھی کر دوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ عمران بھائی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے ایک نظم ہے کہ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنو نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے۔ ہماری دھرتی کے جسم سے جب ہوس کے مارے سیاہ جونکوں کی طرح تھے چمٹے تو تم کھڑے تھے۔ نہ ہم میں پہلے کسی کے بس میں، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا، سو آنے والی تمام نسلیں گواہی دیں گی کہ تم کھڑے تھے۔ عمران بھائی، یہ آپ کے لیے، اور جن مشکلات سے عمران ریاض خان اس وقت گزر رہے ہیں، آپ ذرا کل رات والا ویلاگ سنیں جس کے اندر عمران ریاض خان نے ڈائریکٹلی جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں جنرل صاحب تک پہنچ سکوں اور ان سے 1 to 1 گفتگو کر سکوں، تو ہم لوگوں کے پاس تو صرف یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو کر ڈالی اور اس کے اندر انہوں نے اپنے تمام گلے شکوے سامنے رکھ دیے اور ایسے ایسے سوالات رکھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا جواب دینا جو ہے وہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا ہمارے اس معتبر ادارے کے اندر سے کسی بھی شخص کو آ کے ان تمام سوالات کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ عمران ریاض خان کو اور ہراساں کرنا چاہیے۔ کیونکہ عمران ریاض خان نے جو باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اینٹی کرپشن سے نوٹس آتا ہے میرے والد کے نام کا، اور مجھے کہا جاتا ہے ڈائریکٹلی کہ جی آپ اپنے والد کو اینٹی کرپشن میں پیش کروائیں۔ بھئی، والد نے کوئی کرپشن کی ہے تو والد کو نوٹس آئے، والد کو کہیں کہ آپ اینٹی کرپشن میں پیش ہوں۔ عمران ریاض خان کے نام کا نوٹس کیوں آ رہا ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے والد کو پیش کریں اینٹی کرپشن میں آ کے؟ عمران بھائی کہتے ہیں کہ میں جب ایف بی آر کے اندر جاتا ہوں یا ایف آئی اے کے اندر پیشی بھگتنے جاتا ہوں، جو آج کل مجھے نوٹس آ رہے ہیں، تو وہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کیا ہے، ہمارے اوپر پریشر ہے۔ اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پریشر کس کا ہے تو ڈائریکٹلی نام آتا ہے سیکٹر کمانڈر لاہور کا۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو سیکٹر کمانڈر لاہور ہے، کیا وہ کوئی اتنی بڑی توپ ہو گئی ہے، کیا وہ اتنا بڑا کوئی بندہ ہو گیا پاکستان میں کہ اب وہ اپنے ادارے کے خلاف کام کر رہا ہے؟
وہ اپنے ادارے کو کیا جواب دے نہیں رہا؟ یہ تمام سوالات اب وہ ہیں جو اس ادارے سے بھی بنتے ہیں، کیونکہ سیکٹر کمانڈر لاہور پہلی دفعہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھی، وہ ایک مکمل طور پہ متنازع شخص بن چکا ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، جو پنجاب کی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ان کے ساتھ حماد اظہر، ان دونوں نے مل کے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھائے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں جن کا جواب آج تک نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اب عمران ریاض خان اور ارشد شریف جیسے صحافی جو ہمیشہ ہر دور میں فوج کے ساتھ کھڑے رہے، ہم تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہر دور میں فوج کا ساتھ دیا ہے۔ ہم لوگوں پر ہی جملے کسے جاتے تھے کہ آپ لوگ فوج کے ٹٹو ہیں، آپ لوگ فوج کے پپٹس ہیں، اور ہمیں ایسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہتے تھے۔ ہم اپنی جو فوج ہے اس کا بیانیہ تمام بیانیوں سے اوپر رکھتے تھے۔ آپ آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے جائیں اور اس سے پہلے کا جو ٹائم فریم چل رہا تھا 1.5-2 سال کا، اس میں جب یہ گھسپیٹھی جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری فوج کے خلاف بکواسیات کرتے تھے، یہ وہ نعرے لگاتے تھے جو میں اپنے ویلاگ کے اندر نہیں لگا سکتا۔ مریم نواز کی تمام جو تقاریر ہیں اور تمام وہ کانفرنسز ہیں، اور آسمہ جہانگیر کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جس میں یہی علی احمد کرد تھا، یہی احسن بھون تھا جو اس وقت صدر بنا ہوا ہے وکلا کا پاکستان کا، اور یہی اعظم نذیر تارڑ تھا۔ انہوں نے نعرے لگوائے تھے فوج کے خلاف۔ وہ نعرے اگر میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں نا تو آپ بھی جو ہے یہ پھر کہیں گے کہ آپ ہمارے خلاف چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نعرے آپ یاد کریں، اب وہ اتنے اس ملک کے لائل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے آنکھوں پہ اتنی بڑی پٹی باندھ دی ہے کہ جو ہماری اداروں کے خلاف باتیں کرتے تھے، آپ نے ان کو ساتھ بٹھانا پسند کر لیا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھانے، اور آپ اسی کرائم منسٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں جس نے اس آرمی کے خلاف میرے منہ سے نعرے نکلتے رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ 22 کروڑ سے 25 کروڑ عوام جو ہے یہ جانتی ہے کہ وہ نعرے کون سے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نعرے کون سے تھے۔ اب وہ تمام لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ اس وقت غدار ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور سیکٹر کمانڈر لاہور ان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہا ہے جو آج بھی اپنی ویڈیوز کے اندر وہ نعرے نہیں ریپیٹ کرتے، جو اپنی تقاریر کے اندر آج بھی وہ باتیں نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران ریاض خان اور یہ جتنے بھی صحافی ہیں جو اس وقت اس امپورٹڈ حکومت اور اس ریجیم چینج سازش کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ان کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کی کانفرنسز کے اندر تقاریر اٹھا کے دیکھیں، کہیں ایک نعرہ بھی لگا ہے فوج کے خلاف تو بتائیں۔ پلے کارڈز لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن ایک سپانسرڈ نعرہ بتا دیں جسے تحریک انصاف نے یا پھر کسی صحافی نے لگوایا ہو۔ آپ وہ وقت کیوں بھول رہے ہیں جب یہ تمام لوگ میڈیا کے اوپر آ کے باتیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اور میں اب وہ بات کر دیتا ہوں، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آج بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم محب وطن لوگ ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس وقت سیکٹر کمانڈر لاہور کے طور پر کام کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں سے جاؤں اپنا باہر نکلوں تو سیکٹر کمانڈر لاہور صاحب مجھے بھی کوئی نوٹس بھیج دے، میرے اوپر بھی کوئی کارروائی کروا دے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا متنازع شخص جس کے اوپر 2 سے 3 دفعہ بات ہو چکی ہے اور لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اس وقت انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے اور ایک جماعت کے ساتھ مل کے ان کے مخالفین کے خلاف کام کر رہا ہے، کیا اس کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا اوپر جو ہے وہ محکمانہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اور میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ جب معاشرہ اور ریاست جو ہوتی ہے اس کی بنیاد دلیل پر نہ رکھی جائے تو پھر معاشرے کے اندر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو رینیو کرنا ہے، ہمیں دوبارہ سے اپنے معاشرے کی، اپنی ریاست پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے، اور اس دفعہ ہم نے ریاست پاکستان کی بنیاد دلیل پر رکھنی ہے، تاکہ جو عمران ریاض خان جیسے صحافی ہیں جب یہ سوال کرتے ہیں تو ان سوالات کے جو ہے وہ جواب آئیں، اور ان جوابوں کے بدلے میں جو ہے ان کے گھروں کی پچھلی سائڈ پہ جو کھیت ہیں ان کے اندر لوگوں کو پھینک کر
ان کو گولیاں نہ ماری جا رہی ہوں اور جعلی پولیس مقابلے جو ہے وہ نہ بنائے جا رہے ہوں۔ اس ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات باقی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔